اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آسان قرآن کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے 86 تک آیات کا اردو ترجمہ سن لیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے 87ویں آیت شروع ہو رہی ہے، جس کی عربی کی شروعات ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ یہاں سے اردو ترجمہ شروع ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہیں، اس کتاب کی تصدیق کرتی ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ہو ان منکرین حق پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس لیے ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی وحی اور رسالت کے فضل سے، اپنے جس بندے کو چاہا خود عطا کیا، نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ بھی آیا اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اسی تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو، اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارے یہاں آئی بھی ہے پہلے سے، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو کیوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تھے کیوں قتل کر دیتے تھے؟ جو بھی بنی اسرائیل کے انبیاء تھے تم پھر کیوں ان کا قتل کرتے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے ابھی بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا عجب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکتیں کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہاری تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرے۔ اگر تم اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔
ان میں سے ہر ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں اس رکوع میں بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ اصل میں مدینہ شفٹ ہونے کے بعد جب یہودیوں اور عیسائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا واسطہ پڑا، جب تک مکے میں رہے تو وہاں تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ ہی تھے، اس میں سے کچھ لوگ گنے چنے مسلمان ہو رہے تھے۔ بے شک یہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بگڑی ہوئی قوم کے مسلمان ہی تھے جو بگڑ چکے تھے، یعنی انہوں نے رد و بدل کر دیا تھا۔ اس میں سے 2 ہی لوگ ایسے تھے جو مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے مسلمانوں کو چھوڑ کے۔ لیکن جب مدینہ ٹرانسفر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے، تو یہاں ان کا واسطہ جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا۔ تو پھر اب ان کے ساتھ جو کچھ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کے وہ ظلم و ستم، وہ ان کی نافرمانیاں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انہیں معاف کرنا۔ اور یہاں ایک بڑی خاص بات اس رکوع میں بیان کی گئی ہے جو آج بھی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے مسلم امت جماعتوں میں بڑھ چکی ہے، ان کی جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت کا بندہ اگر کوئی بات کہے تو وہ بات سچی ہے، ان کو پتہ ہے یہ قرآن میں موجود ہے، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی کی سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پورے ثبوت کے ساتھ ہے، اس کے باوجود وہ اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ وہ اپنے پرانے عقیدے پہ جمے ہوئے ہیں، اور ان کا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ یہ بات اگر ہمارے علماء کہتے تو ہم مان لیتے۔ تو یہ وہ یہودیوں کی اور منافقین کی، کافروں کی صفت ہے جو کسی ایک جگہ پہ جم جانا۔ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے جو چیز پڑھے اور نبی کی زندگی سے جو چیز اس کو مل جائے، وہ بے شک اللہ سے ایک مرتبہ دعا کر کے چیک کر لے کہ یا اللہ اس کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب مجھے سمجھا دے، اور اس پہ فوراً عمل پیرا ہو جائے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے باپ دادا کس فرقے سے تھے، کس جماعت سے تھے، کس امام کی تقلید کرتے تھے، میں شیعوں میں سے تھا، میں سنیوں میں سے تھا، میں بریلویوں میں سے تھا، میں دیوبندیوں میں سے تھا، میں اہل حدیث میں سے تھا، میں اہل قرآن میں سے تھا، میں احمدیوں میں سے تھا، میں قادیانیوں میں سے تھا۔ یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ یہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس پہ ساری دنیا ایمان لاتی ہے، سارے مسلمان متفقہ طور پر اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ وہ کتاب آپ کو کیا کہہ رہی ہے، اور اس سے دعا کریے کہ یا اللہ اس کا وہی مفہوم میرے دل میں بھیجیے، دماغ میں بھیجیے جو آپ کی نظر میں صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، اور غلط باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو غلط باتیں ہماری زبان سے نکل جائے، جو ہمارے دل و دماغ میں آ جائیں، اسے معاف بھی کر دے اور ڈیلیٹ بھی کر دے۔ السلام علیکم۔